اسلام کی بہت بڑی خدمت، دین اسلام کی خدمت کرنا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کرنا ہے، اور دین کی کا ترین ذریعہ اس وقت علماء اور طلباء کی خدمت کرنا ہے۔ مسلمان دین کی خدمت ہے اور طلباء کی خدمت کرنا ہے، رب کو راضی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے لیے کرتا ہے، تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس نماز سے نوازتے ہیں، کریم رب بھی اسے اپنی رضا عطا فرماتا ہے۔ اس حکایت سے سلطان غزنوی بہت بڑے عاشق رسول بادشاہ گزرے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں 3 باتیں ایسی تھی جو کبھی سمجھ میں نہیں آئی، جن کے بارے میں ہمیشہ شکوک و شبہ میں رہتا تھا کہ ان کا صحیح جواب کیا ہوگا۔ اپنے دور کے علماء سے پوچھتے، علماء انہیں جواب دیتے، مگر یہ فرماتے کہ میرا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ علماء ظاہر قرآن و حدیث سے بات کرتے تھے، مگر دل کو تسلی نہیں ہوتی۔ دل یہ چاہتا تھا کہ کوئی ایسی مبارک ذات آ کر مجھے بتائے کہ میرے دل کو تسلی پہنچ جائے، میرا دل خوش ہو جائے۔ اب ان کا دل کیسے خوش ہوا؟ اچھا، ان میں پہلی بات آپ فرماتے ہیں کہ لوگ میرے نسب کے بارے میں اعتراض کرتے تھے۔ ان کے والد کا نام تھا ناصر الدین سبتگین علیہ رحمہ، تو لوگ اعتراض کرتے تھے کہ ان کے والد سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ کے والد جو ہے وہ ناصر الدین سبتگین ہے یا کوئی اور۔ جب یہ خبریں ادھر ادھر پھیلتے ان پاس پہنچتی تو فرماتے کہ میں پریشان ہو جاتا، لوگ میرے نسب کے بارے میں بات کر رہے ہیں، میرے والد کے بارے میں شک کر رہے ہیں، اب مجھے تسلی نہیں ہو پاتی میرے والد کون ہے، کیا جس کا میں بیٹا ہوں یا معلوم میں میرے والد ہے کیوں رہے۔ دوسرا سوال جو ان کے ذہن آتا، فرمایا دوسرا شک جس سے میں مطمئن نہیں ہو پاتا تھا وہ یہ تھا کہ قیامت حق ہے یا نہیں۔ انسان کو جب ہم قبر میں اتار دیتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد انسان گل جاتا ہے، مر جاتا ہے، اگر قبر دو تو لاش نہیں ملتی، ہڈیاں بمشکل ملتی، اور کبھی تو ہڈیوں کا نشان نہیں ہوتا۔ جب انسان دنیا میں ختم ہو رہا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں انسان فنا ہو رہا ہے، پھر یہ ہوگا کہ قیامت قائم ہو، لوگ زندہ صحیح سلام اس طرح مرے تھے طرح اپنی اٹھے گے، پھر وہ میدان محشر کی طرف اللہ کا میں حاضر، اس کے بعد میں شکوک و شبہات میں رہتا ہے۔ اسی وجہ آپ فرماتے ہیں وہ یہ کہ مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک جس کا مفہوم ہے کہ میری امت کے علماء یہ ام کے وارث، حضور فرماتے ہیں میری امت کے علماء میرے وارث۔ وارث تو وہ ہوتا ہے جو حضور کی اولاد سے ہو، جیسے باپ کا انتقال ہو اس کون بنے گا؟ بیٹا، کیوں؟ بیٹا باپ کی نسل سے۔ اب حضور کی نسل سے سیدزادے ہیں تو چلو اگر سیدزادوں میں علماء ہوں سمجھ میں آئے کہ یہ حضور کے وارث ہیں، مگر سیدزادے سے ہٹ کر دیگر علماء جو سید نہیں ہیں مگر علماء ہیں، اور 1400 اسلامی تاریخ میں علماء ہزاروں لاکھوں کی تعداد موجود ہے، یہ حضور کے وارث کیسے ہو سکتے؟ وارث تو وہ جس کا نسب ملے، اب ان کا نسب تو نہیں مل رہا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میری امت کے علماء میرے وارث ہیں۔ تو سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ 3 باتیں ہمیشہ ساری زندگی مجھے شکوک و شبہات میں ڈالتی تھی۔ علماء نے جوابات دیے مگر میں مطمئن نہیں ہو پایا۔ ایک دن رات کے وقت سیر کرنے کے لیے نکلا، اس کی اچھی عادت تھی کہ رات کو جب لوگ سو جاتے تو اپنی شاہی سواری پر اپنے کچھ غلاموں کو ساتھ لے کر سیر کرتا اور اپنے ملک میں اپنے شہر میں گھومتا۔ اگر رات کے وقت کوئی غریب، مسکین، محتاج، تنگ دست، ضرورت مند موجود ہوتا پا لیتا تو اس کو بلا کر اس کی مدد کرتا، اور یہ کام کس کے لیے کرتا؟ رب کی رضا کے لیے۔ اصل حکمران ایسے ہوتے ہیں، ہمارے حکمرانوں کا حال یہ ہم سب بہتر جانتے ہیں، مگر حقیقی معنوں میں جو مسلمان حکمران ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ میں تو نرم و نازک گدوں پر سوؤں گا مگر اپنی رعایا کو دیکھوں، عوام کو دیکھوں وہ کس حال میں ہے، کہ وہ بھی خوشحال ہے کہ نہیں، ان میں کوئی تکلیف میں تو نہیں ہے، کوئی مصیبت میں تو نہیں ہے، کوئی پریشانی میں تو نہیں ہے۔ ساری رات گشت کرتا، جس طرح صدیق اکبر کرتے تھے، فاروق اعظم کرتے تھے، عثمان غنی کرتے تھے، مشکل کشا رضوان تھے، بعد میں آنے اسلام ان کا بھی ہوتا تھا۔ تو ایک دن اپنے گھر سے غلامات لیا، شاہی سواری پر محل سے باہر نکل کر چکر لگایا،
دو طرح کی روایت دونوں عرض کر دیتا ہوں. ایک روایت یہ ہے کہ شاہی سواری جا رہی تو راستے میں آپ کی نظر سلطان غزنوی علی راما کی نظر اشنی پر پڑی کہ ایک درزی کی دکان ہے اوپر کی طرف، اس میں درزی رات کو کپڑے سی رہا ہے. اس درزی کی دکان سے اس نے وہاں پر شمع روشن کی ہوئی ہیں، چراغ جلائے ہوئے ہیں، تو اس سے کچھ روشنی باہر کی طرف آ رہی ہے، سامنے والی سمجھو روڈ پر پڑ رہی ہے. اور وہاں اس روشنی پر ایک بچہ کھڑے ہو کر کتاب کھول کر پڑھ رہا ہے. اس دور کی بات ہو رہی ہے جہاں بجلی کا نام و نشان نہیں تھا، لوگ چراغ پر یا شمع جلا کر گزارا کرتے تھے. اگر دل سے محبت دیکھے کیسی تھی. یہاں بھی بچے ہیں جن متنا میڈیکل کی سہولت، رہائی کی سہولت، لائٹ کی سہولت، ہر چیز ملتی ہے. اگر تھوڑی سی بھی اونچ نیچ ہو جائے تو بچہ کہتا ہے میں نہیں پڑھ رہا، میں مدرسہ چاہ رہا ہوں، مجھے قرآن و حدیث نہیں پڑھنا. جبکہ اس بچے کو دیکھیں مدرسے کے اندر پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے؟ دین سیکھ رہا ہے. اور روشنی کا انتظام نہیں ہے، استاد نے پڑھایا ہے، کل آ کے استاد کو سنانا ہے. مگر آج کے بچے کو ہزاروں سہولیات دو تب بھی معمولی سب پر سامنے سے کہتا ہے میں نہیں پڑھ رہا. یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں پڑھ کر بھی احسان کر رہا ہوں. مگر ان لوگ دیکھیں کل استاد نے پڑھایا ہے، کل استاد سنے گا، سبق مجھے یاد کرنا ہے. اب یاد کرنے کے لیے میں غریب ہوں، یتیم ہوں، میرا کوئی والی نہیں ہے، اب مجھے سبق پڑھنا ہے، استاد کو سنانا ہے، نبی کا مجھے بننا ہے. جب نے فرمایا میری امت کے علماء میرے وارث ہیں تو مجھے بھی یہ دکھانا ہے. تو کیا کیا؟ اس درزی کی دکان سے آنے والی روشنی جو معمولی سی تھی وہاں پر کھڑا ہوتا اور سبق دیکھتا، پھر وقت کو یاد کر کے پھر سائڈ میں ہو جاتا تاکہ کوئی مجھے پکڑ نہ لے، کوئی مجھے تکلیف اندھیرے میں اس کو یاد، پھر وہ یاد کر کے دوبارہ آتا، پھر روشنی میں کھولتا، پھر اگلی لائن کرتا، اندھیرے میں چھپ کو کہتا. اور ایک یہ ہے کہ درزی کی دکان سخت سردی کی راتیں اور دکان میں درزی کپڑے سی رہا ہے اور اس کی دکان سے جو شمع جل رہی، روشنیاں جل رہی، روشنی باہر آ رہی ہے. سامنے ایک تالاب ہے اور تالاب میں پانی ہے. اب یہ بچہ اس روشنی کو پانے کے لیے اس ٹھنڈے تالاب میں اترتا ہے سخت سردی کی رات میں. تالاب میں جا کر اس روشنی پہ کھڑا ہو کر، اب کتنی سردی ٹھٹک رہا ہے، کانپ رہا ہے، مگر دین کی محبت، دین کی طرف، دین کا پیار، دین کی لگن، دین کا شوق ایسا تھا ان کو کہ سردی کا ٹھٹکنا یہ برداشت کیا، کانپنا برداشت کیا. مگر سلطان محمود غزنوی کہتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں یہ بچہ اس تالاب کی ٹھنڈے تالاب کے پانی میں اتر رہا ہے اور اس روشنی میں جا کر کتاب کو کھول کر پھر پڑھتا ہے، پھر تالاب سے باہر آ کر اس کو یاد کرتا ہے، پھر دوبارہ تالاب میں اترتا ہے اور اس روشنی میں جا کے کتاب کو کھول کر پھر اگلی لائن یاد کرتا ہے. اس طرح کر کے وہ بچہ سبق یاد کر رہا ہے. جب اس پر نظر سلطان محمود غزنوی کی پڑی تو غلام سے کہا سواری روکو. سواری روکی، سواری سے نیچے اترا اور بچے کی طرف دوڑ. ہاں یہ ہوتا ہے اصل حکمران، یہ ہوتا ہے سچا عاشق رسول، مسلمان خیر خواہ بادشاہ. نہیں کہ میں ادھر ہوں، وزیر اعظم ہوں، اتنا بڑا منصب ہے، میں عوام کے پاس کیوں جاؤں؟ عوام میرے لیے لائن لگائے، میرے لیے انتظار کرے، میرے لیے دھوپ میں کھڑے مرے، جو چاہے کرتی ہے کرے. نہیں، میں عوام کے پاس نہیں جا سکتا، میں جاؤں گا تو یہ تو توہین ہو جائے گی. بادشاہ سلامت کرائے. مگر یہ حقیقی رعایا کہ مخلص وفادار لوگ تھے. سواری سے اترے، غلاموں سے پوچھا نہیں، بچے کی طرف دوڑ پڑے اور جا کر اس بچے کو اپنے پاس بلایا، سب سے اسے سینے سے لگایا، پیشانے پہ بوسہ دیا، پوچھا بیٹا تم یہاں کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہاں پڑھتے ہو؟ کہا فلاں مدرسے میں. کہا مدرسے میں کیا لائٹ کا اہتمام نہیں ہے؟ کہا ہے. تو کہا ہے تمام، تو پھر آپ وہاں کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کہا ان کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے. کہا کیوں نہیں ہے؟ کہا میرے ماں باپ انتقال ہو چکا ہے، کوئی مجھے اخراجات دینا نہیں، میری کفالت والا نہیں ہے. ہاں مدارس میں ایسے طلباء بھی ہوتے ہیں جن کے چچا مالو آ کر ڈرواتے ہیں، وہ یتیم ہوتے ہیں، لاوارث ہوتے ہیں کہ ہم نے پالنا نہیں، چلو مدرسے والے ان کو پالے، مدرسے والے ان کو سنبھالیں. ایسے طلباء بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، کون سنبھالے گا؟ یہ ذمہ داری ہے. اب وقت کا بادشاہ دیکھیں اس میں پاس گیا ہے اور کہا آپ کیوں رہے؟ کہا میرے پاس تمام نہیں ہے، ماں باپ انتقال کر چکے ہیں، یتیم ہوں، کوئی میرا والی وارث نہیں ہے.
تو جن کے ماں باپ تھے ان کے ماں باپ نے ان کو چراغ دیے، بچے اس کی روشنی میں پڑھتے ہیں، میرا کوئی ہے ہی نہیں، تو میں یہاں پر جو باہر عوام میں جا کر، روڈوں پہ جا کر، بازاروں میں جا کر جو روشنیاں ملتی ہیں وہاں کھڑے ہو کر میں اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کی شریعت پڑھتا ہوں اور یاد کرتا ہوں۔ سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ نے جب یہ سنا تو رونے لگے، بچے پر بڑا پیار آیا، اسے اٹھایا، شاہی سواری اپنے ساتھ اپنے محل میں لے کر گئے اور اس کے لیے خاص تیار کروایا، شاہی بستر میں اس کو سلایا، اس کے لیے وہاں پورے کمرے میں روشنی کا اہتمام کیا اور اپنے غلاموں کو اس کا گارڈ بنایا، دیا اس بچے کی پڑھائی میں کسی قسم کی کمی نہیں ہونی چاہیے، اسے شاہی سواری پر مدرسے چھوڑ کر بھی آؤ اور شاہی سواری پر چھٹی کے وقت اس کو لے کر بھی آؤ، دن ہو رات ہو اس بچے کے ہاں روشنی کا اہتمام، لائٹ کا اہتمام یہ ہمارے دور کے حساب سے مکمل ہونا چاہیے، تاکہ یہ بچہ اگر نبی کی حدیثیں، اللہ کی عطا کردہ شریعت، دین اسلام کے احکامات سیکھ رہا ہے تو اس کو سیکھنے دو، اس میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ آتے ہی سب سے پہلا آرڈر یہ جاری کیا ہے، اب جب رات سویا ہے، دین اسلام کے ایک عام سے بچے طالب علم کی خدمت کر کے، خدمت ابھی کی نہیں ہے، خالی ادب کیا ہے، خالی ابھی آرڈر جاری کیا ہے، تو سلطان محمود غزنوی صبح اٹھا تو حشاش بشاش اپنے دربار میں آیا تو سب سے خوش، اب چہرے پر مسکراہٹ ہے، اب افسوس شرمندگی نہیں ہے۔ جب ایک وزیر نے آگے پوچھا بادشاہ سلامت کیا ہوا، آج تو بڑے حشاش بشاش نظر آ رہے ہیں، فرمایا حشاش بشاش نظر کیوں نہ ہو کہ زندگی میں 3 سوالات، 3 الجھنیں میری ایسی تھی جو ختم نہ رہی تھی، اور اللہ کریم نے رات کو وہ تینوں الجھنوں کو دور فرما دیا۔ وزیر نے کہا یہ وجہ کیا ہے؟ تو محمود غزنوی فرماتے ہیں رات کو جب سویا زندگی میں پہلی الجھن ہی کہ میرے والد ناصر الدین سین ہے یا نہیں، میں ان کا بیٹا ہوں یا نہیں، دوسری الجھن یہ تھی کیا قائم ہوگی، انسان گلنے سڑنے کے بعد بھی قبر سے اٹھا اللہ کی بارگاہ میں جائے گا یا نہیں، اس کے بارے میں تھا۔ تیسری یہ کہ آقا نے اپنی امت کے علماء کو اپنا وارث دیا یا نہیں۔ فرمایا رات کو میں سویا، آنکھ بند ہوئی، دل کی آنکھ کیا دیکھتا ہوں، امام انبیاء بنفس نفیس میرے خواب میں تشریف لے آیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آ کر خواب میں اپنا دیدار بھی عطا کیا، میرے آقا علیہ السلام نے مجھے معراج بھی عطا کی، اور ساتھ فرمایا جس کا مفہوم یہ تھا، فرمایا ناصر الدین کے بیٹے اللہ قیامت کے دن تو جزائے خیر عطا فرمائے کیونکہ تم نے وارث کی خدمت کی ہے اور اللہ نے اس کو قبول فرما دیا ہے۔ اب ایک جملے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر کے تینوں سوالات کا جواب عطا فرمائے۔ پہلے کیا فرمایا؟ اے ناصر الدین سبکتگین کے بیٹے، یہ کہہ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گارنٹی دی کہ تیرا حقیقی باپ یہی ہے۔ اور دو فرمایا تمہیں آخرت میں جزائے خیر عطا ہے۔ یہ جملہ بیان کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دی قیامت ہوگی، آخرت ہوگی، گلنے سڑنے کے باوجود بھی انسان قبر سے اٹھے گا، اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، اللہ اسے اعمال کا بدلہ دے گا، مگر سنو اللہ تمہیں بہترین جزا فرمائے گا۔ اور دوسرا جملہ فرمایا تم نے میرے وارث کی خدمت کی۔ یہ کہہ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تیسری الجھن کو بھی دور فرما دیا کہ ہاں یہ حق اور سچ ہے، میں نے ہی اپنی امت کے علماء کو اپنا وارث قرار دیا ہے۔ اس روایت کو لکھنے کے بعد علماء نے لکھ سے پتہ چلا کہ وقت کا بادشاہ مسلمانوں کا لیو اور عام طالب دین پڑھ رہا ہے، سیکھ رہا ہے، ابھی چھوٹا بچہ ہے، اس کی خدمت کرنے پر اللہ کریم سے ابا جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی عطا فرمایا، آقا وہاں تک لے دیدار بھی عطا، معراج بھی عطا کی۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وارث خدمت کی وجہ سے اس زندگی بھر کی الجھنوں کو بھی میرے نے دور فرما دیا۔ پتہ چلا کہ اگر ماں کی، طلباء کی، مساجد کی دارس مسلمان خدمت ہے، یہ ان کے لیے خاص نہیں، یہ قیامت آنے والے مسلمانوں کے لیے جو اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شنودی کے زندگی کو دین کی خدمت گزارتا ہے، تو علماء مساجد مدارس کی خدمت میں گئے، اللہ نے جو توفیق دی اس کے مطابق ہی گزارتا گئے تو اس سے رب بھی راضی ہے، میرے آقا بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اگر زندگی میں الجھن میں ہو آقا وہ بھی دور ہیں، اگر پریشان مصیبت تکلیف ہو اللہ اس خدمت کی وجہ سے وہ تکلیفیں فرماتا ہے، اگر زندگی میں تمنا ہو کہ آقا دیدار عطا کریں تو اللہ اپنے نبی علیہ السلام کا اسے دیدار بھی فرما دیتا ہے۔